السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج رمضان کورس کا 8واں درس ہے۔ اس درس میں ہم ان مسائل کو ذکر کر لیں گے جن کا تعلق میڈیکل سائنس کے ساتھ ہے۔ طبی سہولیات استعمال کرنا ایک ضرورت ہے۔ اب ان میں سے کون سی سہولت استعمال کرنے سے روزہ فاسد ہو جائے گا، اس کو تفصیل کے ساتھ ذکر کر لیں گے۔ ان مسائل میں سے 3 مسائل: آنکھ میں دوائی ڈالنا، کھان میں دوائی ڈالنا، فرج میں دوائی ڈالنا، اس میں قدیم اور جدید تحقیق کے اعتبار سے ہمارے فقہا کے جوابات مختلف ہیں، لہٰذا ان تینوں مسائل کو اسی درس کے آخر میں ذکر کر لیں گے۔ اب ہم میڈیکل مسائل کے احکام نمبر وار بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، ناک میں تر دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور ناک میں اسپرے کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، البتہ اگر اتنی تھوڑی مقدار میں ہو کہ یقینی طور پر یہ دوا ناک کے اندر جانے کا خدشہ نہ ہو تو پھر روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ نمبر 2، روزے کی حالت میں دانت نکلوانا یا دانت پر دوائی لگوانے میں غالب گمان یہی ہے کہ دوا حلق میں جائے گی تو اس لیے روزہ ٹوٹ جائے گا، البتہ اگر خون اور دوا حلق میں نہ گئے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح دوائی کی غرغرہ کرنے میں بھی یہ ضروری ہے کہ غرغرہ کرتے وقت سخت احتیاط کرنا ہوگا کہ کہیں حلق سے نیچے دوائی نہ چلی جائے۔ یہی حکم ٹوتھ پیسٹ، منجن، ماؤتھ واش وغیرہ کا ہے، اور روزہ کی حالت میں مصنوعی دانت استعمال کرنا بلا کراہت جائز ہے۔ نمبر 3، دل کے مریض زبان کے نیچے گولی رکھتے ہیں، اگر اس گولی کے کچھ اجزاء لعاب یعنی تھوک میں شامل ہو کر حلق میں چلے جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر اس گولی کے اجزاء حلق میں نہیں گئے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس لیے سخت ضرورت کے وقت سخت احتیاط کے ساتھ استعمال کرے اور استعمال کے بعد کھلی کرے تاکہ کوئی جز نہ رہ جائے۔ نمبر 4، آکسیجن استعمال کرنا۔ اگر مریض کو دی جانے والی مصنوعی آکسیجن عام ہوا میں پائی جانے والی آکسیجن پر ہی مشتمل ہو اور اس میں کسی شکل میں کوئی دوا یا مادی چیز بالکل شامل نہ ہو تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، اور اگر اس میں کسی بھی شکل میں کوئی دوا یا مادی چیز شامل ہو تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ نمبر 5، بھاپ لینا۔ واضح رہے کہ بھاپ خود پانی ہے، لہٰذا روزہ کی حالت میں بھاپ خواہ بذریعہ ناک لی جائے یا بذریعہ منہ، دونوں صورتوں میں اگر پانی حلق تک پہنچ گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ نمبر 6، روزے کی حالت میں دماغ کا مریض انہیلر کا استعمال کرے یا پھیپھڑوں کی تکلیف میں نیبولائزر استعمال کرے یا مریض کو آکسیجن دیتے وقت دوا سمیت استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 7، انجیکشن۔ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا یا ڈرپ گلوکوز لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے رگ کی انجیکشن ہو یا گوشت کی، البتہ صرف طاقت حاصل کرنے اور پیاس ختم کرنے کے لیے ڈرپ اور گلوکوز لگانا مکروہ ہے۔ نمبر 8، آپریشن۔ خود آپریشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ آپریشن کے ساتھ چونکہ دوا بھی داخل کیا جاتا ہے، اگر پیٹ یا دماغ کا آپریشن کرائے تو اگر کوئی دوا اندر ڈالی جائے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، اور اگر پیٹ یا دماغ کے علاوہ کسی دوسری جگہ کی آپریشن ہے تو اگر اس جگہ سے پیٹ یا دماغ تک کوئی منفذ اصلی ہو، یعنی کوئی ایسا راستہ جو ڈائریکٹ پہنچتا ہو اور اس کے ذریعے دوا داخل کی جائے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، اور اگر منفذ اصلی نہ ہو
بلکہ مسامات کے ذریعے دوا داخل کی جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 9، بواسیری مسوم پر دوا لگانے اور کھانج تھر کر کے چڑھانے کا حکم۔ بواسیری مسے دو نوعیت کے ہوتے ہیں، ایک باہر کے مسے، ان پر دوا لگانے سے روزے پر کوئی اثر نہ ہوگا، اور دوسرے اندرونی مسے، ان پر دوا لگانے سے جوف تک یعنی پیٹ تک پہنچ جاتے ہیں تو ان پر دوا لگانے سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ انما جس کو عربی میں احتقان کہا جاتا ہے، پیٹ کی صفائی کے لیے ڈاکٹر دیتے ہیں، جس کی صورت یہ ہے کہ پیچھے کی راستہ سے دوا پہنچاتے ہیں تو اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ تشخیص و تحقیق کے لیے مقعد یعنی پیچھے کی طرف سے آلات داخل کراتے ہیں، یا کبھی لکڑی یا انگولی داخل کیا جاتا ہے۔ یہ آلات اور لکڑی اور انگولی اگر خشک ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بشرطے کہ ایک سرا باہر ہو، مکمل اندر نہ ہو۔ لیکن اگر یہ آلات اور لکڑی و انگولی تر ہو یا داخل کرنے کے بعد واپس مکمل یا کچھ حصہ باہر نکال کر دوبارہ داخل کیا جائے تو یہ اپنے ساتھ تری لے جاتے ہیں تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ نمبر 10، الٹرا ساؤنڈ، ایکس رے، MIR، ST اسکین، ECG، انجیوگرافی، ETT، ان سب کے کروانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ ETT کے کرنے کے وقت اگر دوائی ڈالی جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ورنہ نہیں۔ نمبر 11، بلڈ ٹیسٹ یعنی خون ٹیسٹ، چاہے خون کی سیمپل لینے کی صورت میں ہو یا کینولا پاس کرنے یا شوگر ٹیسٹ کرنے کے لیے یا کسی کو خون دینے کے لیے خون نکالا جاتا ہے، ان سب صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح کرونا ٹیسٹ میں بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 12، انڈوسکوپی کی صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 13، ڈائلسس سے محض خون کی صفائی کے عمل سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ شوگر کا مریض، اسی طرح گردے کا مریض اگر کمزور اور ضعیف ہو گیا ہو اور اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو تو بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھنا جائز ہوگا، لیکن جب تک صحت کی توقع ہے فدیہ دینا کافی نہیں ہوگا۔ صحت مند ہونے کے بعد قضا لازم ہوگی، اور اگر صحت کی امید نہیں اور بیماری بھی ختم نہیں ہو رہی اور موت تک شفا ہونے کی امید بھی نہیں تو اس صورت میں فدیہ دینا درست ہوگا۔ نمبر 14، بام، تیل وغیرہ سے مالش کرانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ نمبر 15، اب نمبر 15 میں ان 3 مسائل کو ذکر کر لیں گے، تو ان کے تفصیل میں جاننے سے پہلے یہ قاعدہ جاننا ضروری ہے، ایسے فقہی مسائل جو طب سے متعلق ہو اور ان کے بارے میں کوئی نص شرعی بھی موجود نہ ہو تو ایسے مسائل میں مستند طبی تحقیق کو ملحوظ رکھ کر شرعی حکم لگایا جائے گا۔ البتہ جن مسائل میں نص وارد ہو تو اس میں طبی تحقیق کے بجائے نص ہی معتبر ہوگی۔ تو چنانچہ روزہ کی حالت میں آنکھ میں دوا ڈالنے کے بارے میں اکثر فقہا کی رائے یہ ہے کہ چونکہ متعدد احادیث صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین کے آثار اور عمل سے یہ ثابت ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اس لیے اس میں طبی تحقیق کا اعتبار نہیں ہے اور روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہی رائے دارالعلوم کراچی اور مجمع الفقہ الاسلامی والوں کی بھی ہے، لیکن مولانا مفتی خالد سیف اللہ رحمانی صاحب فرماتے ہیں کہ موجودہ دور میں یہ بات میڈیکل سائنس کی روشنی میں تحقیق کو پہنچ گئی ہے کہ آنکھ کا راستہ حلق تک موجود ہے، اور یہ بات تجربے سے ثابت ہے
کہ آنکھ میں ڈالی جانے والی دوا کا اثر پوری طور پر حلق میں محسوس ہوتا ہے، اس لیے اس کی رائے یہ ہے کہ آنکھ میں سیال دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور حدیث کی وجہ سے اگرچہ سرما روزہ کی حالت میں لگانے سے مستثنیٰ ہے، مگر کراہت سے یہ بھی خالی نہ ہوگا، کیونکہ سرما والی احادیث پر محدثین نے کلام کیا ہے۔ یہ رائے مفتی خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی تھی، اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ روزہ کی حالت میں استعمال نہ کرے تاکہ احتیاط پر عمل ہو جائے۔ اسی طرح کان کے بارے میں قدیم فقہا کا رائے یہ ہے کہ اس میں دوا یا غذا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے ان کے اس قول کی بنیاد اس پر ہو کہ ان کے دور میں طبی تحقیق یہی ہو کہ اگر کان میں دوا یا غذا کے طور پر کوئی چیز ڈالی جائے تو وہ چیز دماغ یا حلق تک پہنچ جاتی ہے۔ البتہ موجودہ زمانے میں ڈاکٹر حضرات اور تشریح ابدان اس بات پر متفق ہے کہ کان کے اندر ایک باریک مگر مضبوط پردے کی وجہ سے دماغ یا حلق تک ایسی کوئی راستہ نہیں ہے جس سے عام حالت میں کوئی دوا کان میں ڈالنے سے حلق یا دماغ تک پہنچ جائے، اس لیے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ اگر غیر معمولی صورتحال پیش ہو، مثلا کان کا پردہ پھٹا ہوا ہو یا اس میں سوراخ ہو، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس صورت میں دوائی ڈالنے سے اجتناب کرے، کیونکہ اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اختلاف عورت کے اندام نہانی یعنی فرج داخل میں دوا وغیرہ ڈالنے سے روزہ فاسد ہونے اور نہ ہونے کے بارے میں ہے۔ قدیم تحقیق یہ تھی کہ اندام نہانی یعنی فرج داخل اور معدہ یا انتوں کے درمیان راستہ ہے، لیکن طب جدید اور تشریح الابدان کی جدید تحقیق یہ ہے کہ راستہ نہیں ہے، اس لیے عورت کی شرمگاہ میں دوا یا پانی سے تر نلکی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہی حکم بچہ دانی کی صفائی کرنے اور حمل چیک کرنے کا ہے۔ یاد رکھے کہ مرد کی پیشاب کی جگہ میں نلکی ڈالنے سے مطلقاً روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ میڈیکل سائنس کے مسائل ہوئے، اچھی طرح یاد کیجئے گا۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔